الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم वक्त की ज़रूरत के मुताबिक अहले हक़ की तरफ से कुछ अरसे से ये तरीक़ा इख्तियार किया गया है कि उन दिनों में जिन दिनों में बदअकीदा लोग किसी भी अच्छे उन्वान का सहारा लेकर अपनी बदबातनी का इजहार करते हैं,
ساتھ ساتھ حقائق کو مسح کر کے بہت سارے صحیح العقیدہ اور خوش عقیدہ لوگوں کو، اور جب سے یہ سوشل میڈیا چلا ہے اس وقت سے نوجوان طبقے کو خاص طور پر وہ اپنی بدعقیدگی کا نشانہ بنا کے ان کی دل و دماغ میں بہت پرانا زہر گھولتے ہیں، لیکن نئے انداز سے۔ علماء حقہ نے، صاحب فکر لوگوں نے ان کا توڑ کرنے کے لیے ان دنوں میں، جن دنوں میں کچھ مسلم شخصیتوں کا روایتی تذکرہ ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ اسلام روایتی دین نہیں ہے، خاص طور پر اہل سنت والجماعت کوئی روایتی مسلک نہیں ہے، بلکہ یہ سدا بہار مسلک ہے۔ اہل سنت والجماعت ایک عنوان ہے دین اسلام کا۔ دین اسلام موسمی اور روایتی دین نہیں ہے، بلکہ سدا بہار ہے۔ اسلامی شخصیتیں بھی ان کے تذکرے عظمت کے تذکرے ہوں یا سیرت کے تذکرے ہوں، ان کی تبلیغی مساعی کے تذکرے ہوں، یہ تذکرے بھی موسمی اور روایتی نہیں ہیں، یہ سدا بہار ہے۔ یوں ہی ہوتا چلا آ رہا ہے اب تک کہ حضرات صحابہ کا تذکرہ ہو یا حضرات اہل بیت کا تذکرہ ہو، وہ نہ محرم کا محتاج ہے، نہ پیارے نبی کا تذکرہ ربیع الاول کا محتاج ہے۔ محرم سے لے کر ذوالحجہ تک 12 مہینوں میں اسلامی شخصیات میں سے کسی شخصیت کی عظمت یا سیرت و کردار کا تذکرہ کرنا اہل سنت والجماعت کے ہاں بالکل درست اور ٹھیک ہے، اور لوگوں کے لیے ایمانی جلا کا ذریعہ ہے۔ لیکن اپنے اس مزاج سے ہٹ کر بدعقیدہ لوگوں کی اس زہریلی اور مسموم فضا کا توڑ کرنے کے لیے انہی دنوں میں، جن دنوں میں روایتی تذکرے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے اصل حقائق پیش کرنے کے لیے علماء جگہ جگہ پہ مختلف عنوانات سے پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ مجھے یہ موضوع بہت اچھا لگا، پسند آیا۔ 2 شخصیتیں چنی گئی ہیں، ایک شخصیت کا لقب، دوسری شخصیت کا نام۔ آپ جانتے ہیں کہ فاروق لقب ہے، نام نہیں ہے، نام تو عمر ہے۔ وہ ایک پرانے شاعر تھے، اب بھی ہیں، لیکن ان کی یوں سمجھ لے کہ عمر کا اب آخری حصہ ہے۔ کبھی ان پہ جوبن اور جوانی ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے من عمر نو عمر دراز ہوئی، شالا ہوئے عمر دا دردی، اس عمر دے در تے لکھاں دی میں ویکھیے عمر سوردی۔ بڑا خوبصورت جوڑ لگایا انہوں نے۔
عمر کا معنی کوئی زندگی نہیں ہے. عربی زبان میں زندگی کے لیے لفظ عمر ہے، میم پر پیش ہے. یہ نام عمر نہیں ہے، یہ عمر ہے. اس کا معنی آپ آباد کار کریں گے، آبادی. عمر تو زندگی ہے، عمر کے بغیر زندگی زندگی نہیں ہے، بد مزہ زندگی ہے. بلکہ مجھے اپنے پیارے نبی کی ایک حدیث یاد آ گئی. حضور نے فرمایا مثل اصحابی فی امتی کالملح فی الطعام. ایک عمر کی بات نہیں، یہ مشکات کی روایت ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ کی مثال امت میں نمک کی ہے. ولا یصلح الطعام الا بالملح. کھانے کا مزہ ہوتا ہی نمک سے، نمک کے بغیر کھانا بد مزہ. حضور نے فرمایا میرے صحابہ بھی میری امت میں کھانے میں نمک کی طرح ہے. جس طرح نمک کے بغیر کھانا بد مزہ اور بے لذت ہے، اسی طرح میری امت کے عقیدے اور عمل میں صحابہ نہ آئیں تو امت کا عقیدہ بد مزہ اور بے لذت ہے. ایک بڑے عظیم الشان تابعی ہے جن کا نام ہے حسن بصری. صاحب مشکات نے ان کا یہ جملہ بھی آگے نقل کیا. فرمانے لگے ذہبا ملحنا. صحابہ جب دنیا سے اٹھ گئے نا، فرمانے لگے ہم سے تو نمک چلا گیا. کیف نصلح الطعام. ہم کھانے کو کیسے ذائقہ دار بنائیں گے، نمک تو چلا گیا. روایت یہاں پہ ختم ہو گئی. لیکن مشکات کے مشہور شارح، احناف کے بہت بڑے فقیہ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی شرح میں حسن بصری کے اس قول پہ بڑا خوبصورت تذکرہ کیا. فرمانے لگے آپ کہتے ہیں کہ صحابہ چلے گئے، نمک چلا گیا، ہمارا کھانا بدمزہ ہو گیا. میں کہتا ہوں صحابہ چلے گئے، ان کی نقل کردہ روایات تو نہیں گئی، ان کے کلمات تو نہیں گئے، ان کی صفات تو نہیں گئی، ان کے عقائد تو نہیں گئے، ان کی سیرت اور کردار تو نہیں گیا. موت شخصیت پہ آتی ہے، سیرت پہ نہیں آتی. موت شخصیت پہ آتی ہے. اور کون سی شخصیت ہے دنیا میں جو ہمیشہ رہی ہو؟ شخصیتیں دنیا میں آئیں، بڑی بڑی قداور شخصیتیں تھیں. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نکال کے جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,00,000 سے زیادہ شخصیتیں جو زمین پہ چلتی تھیں، زمین ان پہ ناز کیا کرتی تھی. اتنی پاکیزہ شخصیتیں جن کے کردار کے ارد گرد میرے رب کا عصمت اور حفاظت کا پہرا ہوتا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی دنیا میں نہیں رہا. اللہ کا قرآن کہتا ہے قد خلق من قبلہ الرسل. شخصیتیں دنیا سے جاتی ہیں، کردار نہیں جاتا. زبان سے نکلی ہوئی اچھی باتیں نہیں جاتی، اعمال صالحہ پہ موت نہیں آتی. ملا علی قاری کہتے ہیں اگر صحابہ دنیا سے چلے گئے، ہمارے پاس صحابہ کی سیرتوں کا، ان کے کردار کا، ان کے کلمات کا، ان کی روایات کا، ان کی صفات کا نمک موجود ہے. ہم تو اس کے ذریعے سے اپنی زندگی میں مزہ پیدا کر لیں. آپ کا میں نے وقت زیادہ نہیں لینا. ہمارے مقتدی تو عادی ہیں اور آپ اتنے عادی نہیں ہیں.
اور خلاف روایت میرا خیال ہے آج نظمیں بھی ہو گئی ہیں، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ دو شخصیتوں کا نام ہے، میں نے تذکرہ دونوں کا کرنا ہے انشاءاللہ۔ ایک شخصیت کا نام عمر ہے، لقب کیا ہے؟ زور سے بولے۔ فاروق کا معنی الفارق بین الحق والباطل، من فرق بین الحق والباطل۔ یہ لقب عمر بن الخطاب کو کس نے دیا؟ تھوڑا سا پس منظر میں جانا پڑے گا، میں واقعہ ذکر نہیں کروں گا۔ سیدنا عمر بن الخطاب اپنے گھر سے نکلتے ہیں، تلوار نیام سے نکالی ہوئی ہے، بکھرا ہوا قریش کا جوان ہے۔ راستے میں کسی سے ملاقات ہوئی، کہاں جاتے ہو؟ بس آج میں نے ارادہ کیا ہے کہ محمد صحابی کو قتل کروں گا۔ آپ کہہ دیں جی حضور کا نام آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا اپنے آپ کو سنبھالو، اتنے بڑے نہ بنو، اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے لگ گئے، کیا خیال ہے تمہارا، تمہیں چھوڑیں گے بنو ہاشم؟ نہیں، بس جو بھی ہو جائے میں نے آج کرنا ہی کرنا ہے۔ اچھا اگر جا رہے ہو نا تو پہلے اپنے اہل بیت کا تو خیال کرو، ان کی تو خبر لو۔ آپ حضرات نے توجہ کرنی ہے، میری گفتگو بکھر بھی سکتی ہے لیکن انشاءاللہ تعالی فضول بات نہیں ہوگی۔ کہنے والا کہتا ہے اپنے اہل بیت کی خبر لو۔ بھئی کون سے اہل بیت؟ اپنی بہن کی خبر لو، اپنے بہنوئی کی خبر لو۔ بہن کا نام ہے فاطمہ بنت الخطاب، بہنوئی کا نام ہے سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل۔ حضرت عمر کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور ساتھ ساتھ بہنوئی بھی ہیں۔ کہنے والے نعیم نام ہے ان کا، عرب کے بندے ہیں۔ وہ انہیں کہتے ہیں اپنے اہل بیت کی خبر لو، اور اہل بیت سے مراد دو بندے ہیں، بہن اور بہنوئی۔ اس کا مطلب ہے اہل بیت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اتنی تنگی نہ کرو کہ اہل بیت میں 5 بندوں کے علاوہ رہے ہی کوئی نہیں۔ اہل بیت کا لفظ بڑا وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے، انشاءاللہ میں آگے ذکر کروں گا تھوڑی دیر کے بعد۔ سیدنا عمر بن الخطاب وہاں سے اپنی بہن کے گھر چلے گئے۔ قصہ کو تھا یہ کہ وہ جو تلوار نیام سے نکلی ہوئی تھی اور وقت کے سچے پیغمبر، رب کے محبوب آخری نبی خاتم النبیین کی گردن پہ چلانے کے لیے جو تلوار نیام سے نکلی تھی، اپنی بہن کے گھر میں جانے کے بعد سیدنا عمر بن الخطاب نے اس تلوار کو نیام میں ڈال دیا۔ اب وہاں سے جو اگلا سفر ہے وہ سفر اس لیے نہیں کہ میں انہیں قتل کروں گا، وہ سفر اس لیے کہ میں ان کے قدموں میں جا کے گروں گا۔ آگے صفا پہاڑی پہ ایک گھر ہے، ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے دار ارقم۔ اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے۔ 39 بندے میرے پاک نبی پر کلمہ پڑھ کے ایمان لا چکے ہیں۔ کتنے بندے؟ 39 تعداد ہوئی ہے، ابھی تک چلہ پورا نہیں ہوا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ دروازے کے شگافوں سے دیکھنے والا دیکھ کے کہتا ہے عمر آیا ہوا ہے۔ ایک دفعہ کھلبلی مچ گئی، عمر آ گیا، خیر ہوئے۔ کچھ عرصہ پہلے اللہ کے نبی کے ایک اور محبوب چچا، شیر خدا اسد اللہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے، اور زبردست مسلمانوں میں قوت کی ایک لہر دوڑ گئی تھی، وہ اندر موجود ہے۔ جب دیکھا نا کہ صحابہ عمر کا نام سن کے پریشان ہو رہے ہیں، حضرت حمزہ آگے آگے اور کہنے لگے کھولو دروازہ۔
اگر اچھی نیت سے آیا تو فبہا، وگرنہ تم نہیں، تمہاری تلواریں نہیں، حمزہ کی تلوار اس کا علاج کرے۔ دروازہ کھولا گیا، سیدنا عمر بن الخطاب آگے آ گئے، دو بندوں نے کندھوں سے پکڑ لیا اور حضور کی خدمت میں سامنے جا کے کھڑا کر دیا۔ میرے پاک نبی نے یوں گریبان سے ہاتھ رکھ کے اور حضرت عمر سے پوچھا، جو اس وقت حضرت عمر نہیں ہے، عمر اپنی باتوں سے اور اپنے عزائم سے باز آؤ گے یا نہیں؟ ابھی تک وقت نہیں آیا۔ یا رسول اللہ میں تو آیا ہی باز آنے کے لیے ہوں۔ جس وقت میرے پاک نبی کے کانوں میں عمر کے یہ الفاظ پڑے، توبہ کے، رجوع کے، اپنے خوبصورت عزم اور ارادے کے، میرے پاک نبی نے پوری قوت سے اور زور سے کہا اللہ اکبر، اور میرے نبی کا کہنا تھا اللہ اکبر۔ سارے صحابہ نے دار ارقم میں موجود 39 صحابہ نے پوری قوت کے ساتھ کہا اللہ اکبر۔ آپ بھی کہیں جی۔ حضرت عمر آئے تو پورا دار ارقم گونج اٹھا، صرف دار ارقم نہیں، آواز وہاں سے نکل کر پوری وادی مکہ میں گونج اٹھی، زلزلہ برپا ہو گیا، اور قریش کے رئیس مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ ان کے دل کانپ گئے، یہ ہوا کیا ہے؟ پوچھنے پر پتہ چلا کہ عمر بن الخطاب نے محمد کی غلامی اختیار کی ہے۔ کہیں جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، کیا ترتیب ہے نماز کی؟ حضور نے فرمایا نماز یہی پڑھتے۔ عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دے دیں، کوشش کرنا میرا کام ہے، اب نمازیں یہاں نہیں پڑھیں گے، اب نمازیں اللہ کے کعبے کے سامنے جا کے پڑھیں گے۔ چنانچہ تھوڑی سی کوشش کرنے کے بعد، کچھ مشقتیں شدائد برداشت کرنے کے بعد، سیدنا عمر بن الخطاب سارے صحابہ کو ساتھ لے کے صحابہ کے پیر و مرشد کی اقتداء میں کعبے کے سامنے جا کے وہ سجدہ ادا کیا جس سجدے سے صدیاں ہو گئی تھی کعبے کا دروازہ ناآشنا تھا۔ کعبہ ان توحیدی سجدوں سے بڑے عرصے سے محروم تھا۔ سیدنا عمر بن الخطاب کی کوشش سے میرے پاک نبی اور نبی کے یاران اور جان ساران نے مسجد حرام میں جا کے اللہ کا خالص توحیدی سجدہ کیا۔ گل نکھر گئی کہ نہیں؟ بات نکھر گئی نا۔ اس لیے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ما کننا نقدر علی ان نصلی عند الکعبۃ حتی اسلم عمر بن الخطاب۔ ہم لوگ اس پر قادر نہیں تھے کہ ہم بیت اللہ کے پاس جا کے نماز پڑھیں جب تک کہ عمر بن الخطاب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا فاروق تو نے تو حق اور باطل کو نکھار کے رکھ دیا ہے، عمر آج سے تمہارا نام فاروق ہے۔ ہم تو اپنی سیرت کی کتابوں میں یہی پڑھتے ہیں کہ فاروق نام کس نے رکھا؟ میرے پاک نبی نے۔ ہے جی توجہ؟ اٹھن لگ پہ ہو میرے خیال کم کے دیں نہیں پسند پہ ہوں توجہ ہے نا۔ لیکن میں آپ کو قول سناؤں گا سیدنا علی المرتضیٰ کا۔ ان کے شاگرد نزال ابن صبرہ کہتے ہیں میں نے جو حضرت علی کو خوش دیکھا نا تو میں نے کہا چلو کوئی پچھلی بات سنتے ہیں، آج استاد جی بڑے خوش ہیں۔ طالب علم جب استاد کو خوش دیکھے نا تو وہ نصاب سے ہٹ کر سوالات پوچھتے ہیں۔ عرض کرنے لگے امیر المومنین حضرت عمر کے بارے میں کچھ بتائیے۔ حضرت علی نے برجستہ فوراً پہلا جملہ جو بولا، سیدنا علی المرتضیٰ کہنے لگے ذاک امرؤ سماہ اللہ الفاروق، یہ تو وہ بندہ ہے جس کا فاروق نام رب نے رکھا ہے۔ میں نے اب تک سیرت کی کتابوں کا جو حوالہ دیا اس میں میرے پاک نبی نے نام رکھا ہے فاروق،
اور سیدنا علی المرتضیٰ کیا کہتے ہیں؟ کس نے نام رکھا؟ زور سے بولے۔ میرے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ میرے نزدیک میرے پاک نبی کا کیا ہوا کام وہ ان کا اپنا نہیں ہوتا، وہ ان کا رب انہیں کہتا ہے۔ اگر میرے پاک نبی نے ان کا نام رکھا تو کس کے کہنے پہ رکھا؟ زور سے بولیں۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے پاک نبی تو بولتے ہی نہیں ہے جب تک میرا اللہ بلوائے نہیں۔ اگلی بات جو میں نقل کرنا چاہتا ہوں، سیدنا علی المرتضیٰ ساتھ یہ کہنے لگے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نزال میں نے اپنے محبوب پیغمبر کو سنا ہے، آپ فرما رہے تھے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے میرے اللہ عمر بن الخطاب کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ دے دے۔ اور یہ گزشتہ رات کی بات ہے، جس صبح کو عمر بن الخطاب میرے پاک نبی کے قدموں میں پہنچا، اس سے پہلی رات کی بات ہے کہ میرے پاک نبی دعا کر رہے یا اللہ عزت دے دے، اسلام کو غلبہ دے دے، اسلام کو قوت دے دے، اور عمر بن الخطاب کو اس کا ذریعہ بنا دے۔ یہ بات نقل کرنے والے کون ہیں؟ زور سے بولیں اور زور سے بولیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ، علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب، میرے نبی کے داماد، میرے پاک نبی کے پروردہ، میرے نبی کے اہل بیت میں ایک بڑا نام۔ اب بات آئی تو میں یہی کر دوں نا، اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ سمجھنے کی بات ہے۔ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل سنت والجماعت کا سینہ بہت وسیع ہے، بہت کھلا سینہ ہے۔ ہم صحابہ کو بھی اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں، اہل بیت کو بھی اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں۔ ہمیں اپنے پیغمبر کی وہ وصیتیں یاد ہیں جو پاک نبی نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ ہمیں اپنے پیغمبر کا یہ ارشاد گرامی بھی یاد ہے کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال وہی ہے جو نوح علیہ السلام کی کشتی کی تھی۔ من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلکا، اس زمانے میں جب سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی بن گئی تھی، اس زمانے میں جو کشتی میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، اور جو پیچھے ہٹا ہلاک ہو گیا۔ ہمیں پتہ ہے کہ جس نے اپنے دل میں اہل بیت کی محبت نہ رکھی وہ بندہ ہلاک ہے، اور بچ تو وہی سکتا ہے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت، بلکہ جس کا دل دھڑکتا ہو اہل بیت کی محبت سے۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اہل بیت کہتے کسے ہیں؟ توجہ کرنا میری طرف، میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کوشش کیوں کی جاتی ہے کہ ازواج مطہرات اور میرے پاک نبی کی بیویوں کو اہل بیت سے نکالا جائے؟ بڑی کوشش ہے۔ اہل بیت کا جب بھی نام آئے، اہل بیت کا لفظ بولا جائے نا، تو اس سے مراد ہے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، اور یہیں پہ بات بند۔ میری طرف دیکھو جی، ہے توجہ؟ حضرت فاطمہ الزہرا کی والدہ کا کیا نام ہے؟ بولیں۔ اہل سنت دی تے حالت ہے، کسے نو نہ یاد کوئی نہیں تے کسے نو یاد ہے تو انہاں آکھنا ختیجہ، ختیجہ تو ہے ہی نہیں لفظ، تے دی جا تے دال بولو دال، ختیجہ نہیں خدیجہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی والدہ خدیجہ ہے، اور یہ میرے پاک نبی کا وہ حرم ہے جن کی زندگی میں پورے 25 سال میں میرے پاک نبی نے عربی ہوتے ہوئے، عرب میں رہتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں کیا، اور اللہ نے ساری اولاد انہی سے دی ہے۔ زینب انہی کی بیٹی، ام کلثوم انہی کی بیٹی، رقیہ انہی کی بیٹی، فاطمہ الزہرا لخت جگر جگر گوشہ رسول انہی کی بیٹی، سیدنا قاسم انہی کے بیٹے،
عبداللہ انہی کے بیٹے، اور ایک بیٹا رہ گیا، بھائی وہ طاہر طیب تو نام ہوا نا عبداللہ کا، ایک بیٹا رہ گیا ابراہیم۔ یہ ابراہیم ان سے نہیں، یہ حضرت ماریہ سے ہے۔ تو ابراہیم کے علاوہ ساری اولاد میرے پاک نبی کی کس سے؟ حضرت خدیجہ سے۔ آپ بتائیں اگر ازواج مطہرات کو نکالیں گے، اور نکالتے بھی کس لیے کہ عائشہ کہیں اہل بیت میں شامل نہ ہو جائے، عائشہ ام المومنین ان کو کوئی اہل بیت نہ کہہ دیں، وگرنہ صرف خدیجہ ہوتی تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اصل مسئلہ تو عائشہ کا ہے، اصل مسئلہ تو عمر کی صاحبزادی حفصہ کا ہے، انہیں اہل بیت میں شامل نہ کریں۔ آپ عقل مند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں، آپ بتائیں اہل بیت کا ترجمہ اگر پنجابی یا فارسی میں کریں گے تو خاندان بنے گا۔ اہل بیت نبوت کا معنی خاندان نبوت۔ آپ نے یہ نہیں سنا ہوا کہ بندے کا خاندان جو ہوتا ہے اس میں سب سے پہلی اکائی اس کی بیوی ہوتی ہے؟ بولیں خاندان بن سکتا ہے اگر بیوی نہ ہو؟ بولو نا بھائی۔ اکھے جی چھوٹا خاندان تے زندگی آسان، وہ خاندان کہڑے؟ میاں بیوی تے نال 2 بچے۔ اگر بیوی نہ ہو تو خاندان کیسے بنے گا بھائی؟ بیوی تو بنیادی اکائی ہے، اور یہی وہ رشتہ ہے بندے کا، بیوی جس نے گھر میں رہنا ہوتا ہے۔ اور اہل بیت کا معنی گھر میں رہنے والے، گھر میں تو اسی نے رہنا ہے۔ خود کام کاج کے لیے نکل گئے، بیٹیاں بیٹے پڑھنے نکل گئے، گھر کون ہے؟ ہوں آخو نہیں وہ اہل بیت۔ عجیب بات ہے، بیٹوں کی شادیاں ہو گئی، دوسرے جگہوں میں اپنے ملازمت کے مختلف علاقوں میں جا کے آباد ہو گئے، شفٹ ہو گئے، بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی، وہ اپنے اپنے گھر چلی گئیں۔ آدھین دھیاں تو ہونی ہیں، پرونیاں اپنے گھر چلی گئی، بیٹے ادھر ادھر چلے گئے، گھر کون رہ گیا؟ ایک میاں تے ایک نہیں بیوی اہل بیت میں شامل نہیں۔ عجیب بات ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے قرآن نے خاوند کے گھر کو بیوی کا گھر کہا ہے۔ آؤ قرآن پاک میں ہے جی توجہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ازواج مطہرات کو اللہ کہہ رہا ہے وَقَرْنَ، قرار سے رہو، فی بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں۔ مسجد نبی کے ارد گرد جو گھر بنے ہوئے ہیں یہ ان گھروں کی بات ہے، اور مسجد نبی کے ارد گرد بنے ہوئے گھر وہ میرے پاک نبی کے گھر ہیں۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے فی بیوتکن، اپنے گھروں میں۔ اچھا یہی سورہ احزاب ہے، اللہ کہتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، ذرا یاد کیا کرو، یاد رکھا کرو ان آیات کو جو تلاوت کی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں۔ بلکہ ایک اور جگہ بھی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تخرجوہن من بیوتہن، جن کو طلاق دے دو، طلاق دینے کے بعد ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو۔ طلاق بھی عورت کو ہو چکی ہے، پھر بھی اللہ کہتے ہیں ان کے گھروں سے مت نکالو۔ گھر سے اور بیت سے اتنا تو تعلق ہے نا عورت کا کہ طلاق کے باوجود عدت کے زمانے میں وہ گھر عورت کا ہی رہتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ عورت یہ اہل بیت میں شامل نہیں اہل بیت میں شامل تھے، ساری بیویاں میرے پاک نبی کی اہل بیت میں ہے۔ توجہ جی، خدیجہ اہل بیت میں، عائشہ اہل بیت میں، سیدہ سودا اہل بیت میں، سیدہ زینب بنت جحش اہل بیت میں، سیدہ زینب بنت خزیمہ اہل بیت میں، سیدہ حفصہ بنت عمر بن الخطاب
اہل بیت میں سیدہ جویریہ، اہل بیت میں سیدہ صفیہ، اہل بیت میں میرے پاک نبی کی ساری بیویاں اہل بیت میں، سیدہ ماریہ اہل بیت میں، ان کے اہل بیت ہونے میں تو شک ہی کوئی نہیں تھا۔ کیا ضرورت تھی کہ اللہ کا قرآن یہ کہتا کہ یہ اہل بیت میں؟ نہیں، عرفن بھی یہ اہل بیت، شرعن بھی یہ اہل بیت۔ ہاں البتہ یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ میرے پاک نبی کے چچا زاد بھائی علی المرتضیٰ، وہ تو سائیڈ کے رشتہ دار ہیں، وہ اہل بیت میں ہیں یا نہیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا وہ تو اولاد ہیں، وہ تو اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن بیٹی تو پرائے گھر جب چلی جائے تو اولاد پرائی ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ کے صاحبزادے اور جگر گوشے حسن و حسین اہل بیت میں شامل ہیں یا نہیں؟ اللہ نے فرمایا نہیں، تمہاری بیٹیوں کی اولادیں تمہاری اولادیں نہیں ہوتی، وہ تو ان کی اولادیں ہوتی ہیں جن کے گھروں میں بیٹیاں بیاہ کے جاتی ہیں۔ لیکن میرے پیغمبر کا معاملہ اس سے ذرا ہٹ کر ہے۔ میرے پاک پیغمبر کی بیٹی فاطمہ الزہرا کے بیٹے حسن و حسین، وہ میرے پاک نبی کے خاندان میں شامل ہیں۔ علی المرتضیٰ یہ صرف داماد نہیں ہے میرے پاک پیغمبر کا، یہ تو میرے نبی کا پروردہ بھی ہے، بیٹا بھی ہے۔ کیوں جی آپ نے نہیں یہ سنا ہوا؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی کے ساتھ مل کے ابو طالب کے پاس جا رہے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ذرا معاشی احوال تنگ ہے، تنگ دستی ہے، ہم ہاتھ بٹائی کرتے ہیں، چلو جعفر کو میں لے لیتا ہوں۔ علی کو پیارے نبی لے کے آ گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ بچپن سے میرے پیغمبر کی گود میں پہنچ گئے، اس لیے سیدنا علی المرتضیٰ صرف میرے نبی کے چچا زاد نہیں ہیں، صرف میرے نبی کے داماد نہیں ہیں، بلکہ پیارے پیغمبر کے بیٹے ہیں۔ حضرت علی کیا ہوئے؟ بیٹے۔ تو حضرت حسن و حسین وہ صرف نواسے نہیں ہیں میرے نبی کے، اس رشتے کے اعتبار سے تو وہ پوتے بھی ہیں۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا جگر گوشہ رسول میرے پاک پیغمبر کی بیٹی بھی ہیں، لیکن بیٹے کی بیوی ہونے کی وجہ سے میرے نبی کی بہو بھی ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے میرے نبی کے گھر والوں، اللہ ارادہ کر چکا ہے کہ وہ تمہیں پاک کرے۔ اللہ نے تمہارے ارد گرد حفاظت کا پہرا بٹھا دیا ہے۔ گناہ کرنا ممکن تو ہے، لیکن اللہ نے ایسی زبردست حفاظت کر دی ہے کہ گناہ ہو تو سکتا ہے لیکن تم گناہ پر باقی نہیں رہ سکتے ہو۔ یہ اللہ نے خاص تمہارے لیے انتظام کیا ہے۔ تو بھائی بیویاں اہل بیت میں ہیں کہ نہیں؟ زور سے بولے۔ میں نے کہا کہ نعیم ابن مسعود، نعیم ابن عبداللہ جو حضرت عمر کو ملنے والے ہیں، وہ تو بہن کو کہہ رہے ہیں اہل بیت، وہ تو بہنوئی کو اہل بیت کہہ رہے۔ اور صرف یہاں تک معاملہ نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے پاک نبی کے اس اشارے کی وجہ سے، جو حضور نے اشارہ کیا نا، اپنی چادر کو یوں لیا اور چادر میں حضرت علی کو بلا لیا، حضرت فاطمہ کو بلا لیا، حضرت حسن کو بلا لیا، حضرت حسین کو بلا لیا۔ یہ حدیث میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیویوں کو نکالنے کے لیے فرمایا، یہ حقیقت کا مسخ ہے جو کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیویوں کو نکالنے کے لیے نہیں، بیویوں کے ساتھ اپنی اس اولاد کو شامل کرنے کے لیے فرمایا، اس لیے کہ بیویوں کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیویاں تو ہیں جو اہل بیت۔ الحمدللہ، پھر کہیں جی الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہمارے دل میں اللہ کے نبی کی صحابہ کی جتنی محبت ہے اتنی ہی محبت اللہ کے نبی کے اہل بیت کی ہے۔ اور صرف یہاں تک نہیں، تھوڑا سا آگے بھی چلا کرو نا۔ حضرت زینب کی اولاد اہل بیت ہوئے کہ نہیں؟ حضرت زینب اہل بیت میں سے، تو حضرت زینب کی بیٹی امامہ اہل بیت میں سے،
حضرت زینب کا بیٹا علی زینبی اہل بیت میں سے، حضرت رقیہ کا بیٹا حضرت عثمان ذو النورین سے پیدا ہوا، زید نام ہے، اہل بیت میں سے۔ اس سے آگے چلیں، سیدنا علی المرتضیٰ کے حضرت فاطمہ سے کتنے بیٹے ہیں؟ بولیں جی، حسن، حسین اور محسن۔ حسنین نہیں ہو اللہ دے بندے، حسنین تا حسن تے حسین بن گئے نا، حسن، حسین اور تیسرے بیٹے کا نام محسن۔ یہ تین بیٹے ہیں، اور حسن کا معنی سونا خوبصورت، حسین کا معنی ایک چھوٹا بچہ خوبصورت، محسن کا معنی جی احسان کرنے والا، نیکی کرنے والا، نیک۔ ہوا یوں کہ حضرت محسن بچپن میں فوت ہو گئے۔ یہ دو بیٹے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ کے، کہ جو جوان ہوئے، اور پھر اس کے بعد ان کی زندگی وہ آج کے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ ہمیں ان تبصروں سے، جو تبصرے آج عادت بن چکے ہیں، اہل بیت کا تذکرہ اور صحابہ کا تذکرہ، فلاں کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے، میرے پاک نبی نے یوں فرمایا۔ حضور کے ارشادات اپنی جگہ پہ ٹھیک، لیکن یہ ہماری منزل نہیں، یہ منزل نہیں ہے کہ سیدنا عمر بن الخطاب وہی زبان، وہی کی ترجمان زبان رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے حق کو عمر کی زبان پہ جاری کر دیا۔ اور میرے نبی نے فرمایا عمر، جس راستے سے تو جا رہا ہوتا ہے نا، اگر بالفرض شیطان اس راستے پہ موجود ہو تو تجھے دیکھ کے وہ اپنا راستہ بدل لیا کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے عظمت اور فضیلت والے صحابی ہیں، لیکن ان کی عظمت اور فضیلت تک رہنا یہ ہماری منزل نہیں ہے۔ منزل تو یہ ہے کہ میرا اور آپ کا کردار بھی کیسا ہونا چاہیے، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا۔ میں کچھ نہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کہنے والے ہیں۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب کی میت مبارک پڑی ہوئی ہے، اور سارے حضرات صحابہ ارد گرد جمع ہیں، میں بھی کھڑا ہوں۔ ایک دم سے میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا، اور اتنی زور سے رکھا کہ میں ایک دفعہ گھبرا گیا، اور پھر کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا، خدا کی قسم ہے آپ نے اپنے بعد کوئی ایسا بندہ نہیں چھوڑا جس کے بارے میں یہ کہہ سکوں اور یہ تمنا کر سکوں کاش کہ میرا اعمال نامہ بھی اس بندے جیسا ہوتا۔ آپ نے کوئی بندہ ایسا نہیں چھوڑا اپنے بعد۔ پھر فرمانے لگے، مجھے امید تھی، آپ کی زندگی میں مجھے امید تھی کہ رب تعالیٰ آپ کو اپنے ساتھیوں سے ملائے گا، اپنے دونوں دوستوں سے ملائے گا، اس لیے کہ میں اپنے نبی کی زبان سے بار بار یہ بات سنا کرتا تھا۔ حضور فرماتے تھے، ذهبت انا وابو بکر وعمر، میں گیا، ابو بکر گیا اور عمر گیا۔ دخلت انا وابو بکر وعمر، میں داخل ہوا، ابو بکر داخل ہوا، عمر داخل ہوا۔ خرجت انا وابو بکر وعمر، میں نکلا، ابو بکر نکلا، عمر نکلا۔ اپنے تذکرے کے ساتھ میرے نبی اپنے ان دونوں دوستوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے، میں وہ تذکرہ اپنے نبی کی زبان سے بار بار سن چکا ہوں، اس لیے مجھے امید تھی کہ اللہ آپ کو اپنے ان پہلے فوت ہونے والے دوستوں کے ساتھ ضرور ملائے گا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بولنے والے علی المرتضیٰ تھے۔ کہیں جی رضی اللہ تعالی، پھر کہیں آخر سیدنا علی المرتضیٰ کو حضرت علی پسند تھے نا، حضرت علی پسند تھے، اسی وجہ سے تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی بندہ ایسا نہیں جس کے بارے میں میری خواہش اور تمنا ہو کہ میں رب سے ملوں، میرے پاس اس بندے کا اعمال نامہ ہو۔ عمر ہے جس کے بارے میں میری خواہش ہے، کاش کہ میرے پاس میرے اپنے اعمال نامے کی بجائے عمر کا اعمال نامہ ہو۔ سیدنا علی المرتضیٰ کو عمر بن الخطاب پسند ہے،
کیوں نہیں ہے کہ نہیں؟ زور سے بولیں۔ اپنا داماد پسند کیا جاتا ہے تو تب اسے بیٹی دی جاتی ہے۔ بولے اتنے تو پسند تھے نا حضرت عمر بن الخطاب کہ سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنی بیٹی جن کا نام ام کلثوم تھا اور بیویوں سے نہیں فاطمہ الزہرا سے ہیں۔ حضرت علی کی 2 بیٹی ہیں، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ بڑی بیٹی کا نام ہے زینب اور چھوٹی بیٹی کا نام ہے ام کلثوم۔ زینب کا نکاح حضرت علی نے اپنے بھتیجے عبداللہ سے کیا، عبداللہ ابن جعفر سے، اور ام کلثوم کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ نے عمر بن الخطاب سے کیا، اور اللہ نے 2 اولادیں دی، ان میں سے بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا زید ابن الخطاب، زید ابن عمر ابن الخطاب، اور بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ماں کی خالہ کے نام پہ رکھا، رقیہ، رقیہ بنت عمر ابن الخطاب اور زید ابن عمر ابن الخطاب۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں نا کہ میرے پاک نبی کی نواسی کے یہ بیٹا اور بیٹی ہے، تو جس طرح میرے پاک پیغمبر کی نواسیاں اہل بیت میں شامل ہیں، تو پھر عمر بن الخطاب کے یہ دونوں بیٹا اور بیٹی بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ بڑی پریشانی ہوئی بھائی، عمر تے جوائی کہندہ بن گیا۔ بولے جی بس ناراض ہوئے بیٹھے ہو تو بس کریں گے۔ عمر بن الخطاب جس سے شیطان دوڑتا ہے، منافق اور منافقت دوڑتی ہے، تے جوائی بن گیا علی المرتضیٰ دا۔ اور پھر اس پہ ایک اور ظلم یہ ہوا ان کے نزدیک کہ یہ اپنوں نے بھی لکھ دیا، ساری کتابیں بھری پڑی ہیں کہ سیدہ ام کلثوم سیدنا علی المرتضیٰ کی صاحبزادی کا نکاح حضرت عمر بن الخطاب سے ہوا، سیدنا علی کی زندگی میں ہوا، ان کی رضامندی سے ہوا، سیدنا علی نے خود کر کے دیا۔ ساری کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اپنے پرائے سین اور شین اور سواد اور ضاد سب میں لکھا ہوا کہ ام کلثوم حضرت علی کی بیٹی کا نکاح کس سے ہوا۔ اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ سیدنا عمر بن الخطاب جب پیش ہوئے نا حضرت علی کے پاس رشتے کے سلسلے میں، تو عرض کرنے لگے علی ایک میری خواہش ہے اگر آپ وہ پوری کر دیں، اور وہ خواہش میری کوئی جسمانی نہیں، ایک روحانی خواہش ہے۔ بھئی وہ کیا خواہش ہے؟ فرمانے لگے میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامت الا نسب، قیامت کے دن سارے رشتے اور تعلقات کٹ جائیں گے، قیامت کے دن اگر باقی رہے گا تو میں محمد کا رشتہ باقی رہے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ نبی کے خاندان سے میرا رشتہ جڑے اور قیامت کے دن میں بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو جاؤں جن لوگوں کو قیامت کے دن نبی کا رشتہ کام آئے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت عمر کی جب یہ خواہش سنی تو فوراً تیار ہو گئے بیٹی دینے کے لیے اور ام کلثوم کا نکاح کر دیا۔ اچھا جی یہ کیوں ہوا؟ اب کیا بنے گا؟ اب تو علی کے جوائی بن گئے عمر، پہلے تو چلو زبانیں کھولتے تھے، اب تو نہ کھولو، جوائی جو بن گیا، جوائی نو کوئی بھیڑا آکھدا جی؟ جوائی کو برا کہنا، داماد کو برا کہنا تو بیٹی کو برا کہنا ہوتا ہے نا۔ اس لیے پریشان ہو کے گھبرا کے کہنے لگے کہ عمر چونکہ اس وقت خلیفہ تھا تو خلافت کا زور دے کے پریشر دے کے علی سے یہ رشتہ لے لیا۔ علی یہ رشتہ رضامندی سے کرنا نہیں چاہتے تھے۔ کہیں جی نعوذ باللہ، پھر کہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات، وہ کہہ رہے ہیں جو سیدنا علی کو مشکل کشا کہتے ہیں۔ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ ساری کائنات کا مشکل کشا کون ہے؟ زور سے بولیں۔ میرے نبی نے جو قرآن سے ہمیں سکھایا ہے، پڑھوں جی آیت۔
اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ میرے پاک نبی، آپ کو بھی اگر کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، کوئی بیماری آئے تو آپ کی بیماری کو بھی دور کرنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، وہ جو ایک بندہ تھا نا ذنون مچھلی والا، اذ ذهب مغاضبا، جب وہ گھر سے نکل پڑا غصہ کر کے نکلا، ناراض ہو کے نکلا، فظن، اس نے یہ سمجھ لیا اپنے خیال اور اجتہاد اور فکر کے مطابق لن نقدر علیہ، کہ ہم اس کے اوپر تنگی نہیں کریں گے، اسے کوئی عتاب نہیں کریں گے، کوئی سزا محبت والی سزا نہیں دیں گے۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں، لیکن اللہ اوپر طے کر چکا تھا اور ادھر اپنی مخلوق سے کہہ چکا تھا میرا ایک مہمان آ رہا ہے، تم نے اس کی صرف حفاظت نہیں کرنی، تم نے اسے اپنا مہمان بنا کے رکھنا ہے۔ ویسے تو تمہاری عادت ہے جو چیز بھی آئے تمہارے پاس اسے رگڑ جاتی ہو، لیکن میرا ایک مہمان آ رہا ہے، تم نے اس کا بال بھی بیکا نہیں کرنا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے پہنچ گئے وہ مچھلی والے مچھلی کے پیٹ میں، اور انہیں یہ تنبؤ بھی ہو گیا کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے، مجھے جو یہاں قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ اب لگے اللہ کو پکارنے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فنادى فی الظلمات، اندھیروں میں وہ پکارنے لگے، آوازیں دینے لگے، اور کیا آواز دے رہے تھے؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی نہیں ہے ان اندھیروں میں، پانی کے اندھیروں میں، مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں، پھر رات کے اندھیروں میں، ان تہ در تہ اندھیروں سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے الا انت، سوائے آپ کے، جو ان اندھیروں میں مجھے پہنچانے والا ہے وہی مجھے ان اندھیروں سے نکالنے والا ہے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، سبحانک، اگر کوئی اور ہوتا تو میں نے اسے پکارنا تھا، لیکن یا اللہ میرے دل کی گہرائیوں میں یہ مسئلہ کوئی شریک نہیں ہے اور ہے کوئی نہیں ہے۔ سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے نجیناہ من الغم، ہم نے اس مصیبت اور غم سے یونس کو نجات عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، صرف یہ خصوصیت یونس کی نہیں ہے، کوئی بھی ایمان والا بندہ جب مجھے مشکل کشا سمجھ کے پکارے گا تو میں اسی طرح اسے غموں سے نجات عطا کروں گا۔ بھائی مشکلوں کو حل کرنے والا کون ہے؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی کے محبوب نواسے ہیں، اور میرے پاک نبی انہیں اپنی گود میں اٹھائے ہوئے ہیں کوکھوں پہ، ایک جانب میں حسن ہے، دوسرے جانب میں حسین ہے، اوپر کپڑا لپیٹا ہوا ہے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں میں کسی کام سے گیا، اپنے پاک نبی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، میرے نبی باہر نکلے تو میں نے دیکھا کہ اوپر چادر لپیٹی ہوئی ہے، لیکن لگتا یوں ہے کہ اندر کوئی نہ کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے۔ میں اپنا کام جب مکمل کر چکا تو میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا چیز چھپائی ہوئی ہے؟ میرے نبی نے بتانے کے بجائے اپنی چادر یوں کھولی تو میں نے دیکھا اندر سے 2 چاند نکل آئے، حسن و حسین نکل آئے، حسنین نکل آئے، اور میرے پاک نبی نے اسی جگہ پہ فرمایا ہاذا ابنایا، ہاذا ابنایا وابنا بنتی، یہ میرے 2 بیٹے ہیں، یہ میرے 2 نواسے ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ اٹھا دیا، اللہم انی احبہما فاحبہما، اے میرے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، میرے اللہ آپ بھی ان سے محبت فرمائیے، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور یا اللہ میری درخواست ہے جو بندہ بھی ان سے محبت رکھے آپ اس سے محبت فرمائیے۔
ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ جانتا ہے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بتا کے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ میرے اللہ ہمارے دلوں میں بھی، دل کی گہرائیوں میں حضرات حسن و حسین کی محبت موجود ہے، اللہ ہمیں بھی اپنی محبت کا مصداق بنا دے۔ پاک نبی نے فرمایا ہما ریحانہ کا یا فی الدنیا، اس دنیا میں اللہ نے مجھے دو پھول عطا کیے ہیں، دو خوشبوئیں عطا کی ہیں، ان دو خوشبوؤں میں ایک خوشبو کا نام حسین ہے، دوسرے خوشبو کا نام حسن۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی کے نواسے ہیں، میرے پاک نبی کے بیٹے ہیں، میرے نبی کے پروردہ ہیں، اور گود ملی ہے انہیں فاطمہ الزہرا کی، خاتون جنت کی۔ اور یہ گودوں کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، گودیں اچھی ہونا تو بیٹے حسن و حسین بنتے ہیں، اور گودیں اگر ٹھیک نہ ہونا تو پھر پلنے والا جو بیٹا ہے وہ حسن و حسین نہیں بنتا، وہ کوئی اداکار بن جایا کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا بطول باش و پنہاں شو ازیں عصر کے در آغوش شبیر بگیری۔ اس سے پہلے علامہ اقبال نے کہا میں تمہیں اے عورت، اے میرے پاک نبی کا کلمہ پڑھنے والی خاتون، میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں، وہ نصیحت تم عمل کر لو، خدا کی قسم ہے ساری دنیا مر جائے گی لیکن تم کبھی نہیں مرو گی۔ کیا مطلب؟ تمہارا نام زندہ رہے گا۔ وہ نصیحت کون سی ہے؟ کیا لمبی چوڑی کوئی نصیحت نہیں، نمبر کوئی نہیں، 1 2 3 4 5 نہیں، بس ایک ہی نمبر ہے، بطول باش۔ تجھے چاہیے کہ فاطمہ کا کردار اپنا لے، بطول بن جاؤ، فاطمہ بن جاؤ، کردار میں فاطمہ بن جاؤ۔ نتیجہ یہ، اچھا کردار میں فاطمہ کیسے بنو؟ بطول باش و پنہاں شو ازیں عصر، اس زمانے کی زہریلی آنکھوں سے اور نگاہوں سے اوجھل ہو جاؤ۔ فاطمہ بننے کے لیے غیر محرموں سے چھپنا ضروری ہے، فاطمہ بننے کے لیے چہرے پہ پردہ ڈالنا ضروری ہے، فاطمہ بننے کے لیے اپنا سراپا چھپانا ضروری ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں چھپ جاؤ، اپنے آپ کو چھپا دو، زمانے کی نگاہوں سے چھپ جاؤ، جہاں تمہیں اللہ کے قرآن نے بٹھایا ہے وہیں بیٹھ جاؤ۔ قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں قرار سے رہو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو، اور اگر کبھی نکلنا پڑے تو لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، وہ پرانی جاہلیت کی عورتوں کی طرح اس طرح نہ نکلا کرو کہ سرد خالی ہو، دوپٹہ گلے میں ڈالا ہوا ہے، سینہ کھلا ہوا ہے، پنڈلیاں ننگی ہیں، نہیں اس طرح نہ نکلا کرو، وگرنہ تمہاری جھولی میں پلنے والے تو اداکار ہی بنیں گے۔ نہیں، بطول باش و پنہاں شو ازیں عصر، زمانے کی نگاہوں سے چھپنا، بطول بننا تمہارا کام ہے۔ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں تمہاری جھولی میں پلنے والے حسن و حسین بن جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان حضرات شہداء کا کردار نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی منزل کو سمجھ کر منزل تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ کوئی بات نہیں کہ ہم روایتی طور پر تذکرے کر دیں حضرت فاروق کے، حضرت حسین کے، حضرت ابوبکر صدیق کے، کوئی شک نہیں کہ یہ تذکرے بھی بابرکت ہیں، باعث برکت ہیں، لیکن وہ باعث برکت تب ہیں کہ جب ہم یہ سوچیں کہ آخر رب نے انہیں اتنی خوبصورت موت کیوں دی ہے، یہ شہادت کیوں دی ہے۔ کسی بھی شہید کی شہادت کے پیچھے اس کی زندگی کا پس منظر ہوتا ہے، اس زندگی میں وہ شہادت کو اپنے عمل سے ادا کرتا ہے۔ شہادت تو نام ہے اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، شہادت واللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اللہ کی توحید اور پیغمبر کی سنت کا اقرار، اسی کو شہادت کہتے ہیں نا۔ شہید نے یہ اقرار اپنا گلا کٹوا کے کیا ہے نا، جس کی وجہ سے ہم اسے شہید کہتے ہیں، وگرنہ ہر شہید مرنے سے پہلے بھی شہید ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں ہر شہید نہیں، ہر مومن شہید ہے، اس لیے کہ ہر ایک یہ گواہی دیتا ہے کہ ساری کائنات کا الہ کون ہے، اور ساری کائنات کے لیے نمونہ عمل اور اسوہ کون ہے، محمد الرسول اللہ۔ لیکن شہید کی زندگی وہ اگر دیکھیں نا، پڑھے صحیح، ہم حضرت حسن و حسین کی آپ زندگی پڑھیں تو صحیح، نماز جماعت سے پڑھنی ہے،
فجر کی نماز کے بعد بیٹھے رہنا ہے. حضرت حسین اور حضرت حسن کی عادت ہے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہنا ہے. جب تک اشراق نہیں پڑھنا اس وقت تک نہیں نکلنا مسجد سے. اللہ نوجوانوں کو یہ کردار نصیب فرما. زور سے بولیں. 25 پیدل حج کیے سیدنا حسین نے, پیدل حج, اور 25 اتنی خوبصورت اور باکردار بنائی. اللہ اس منزل تک ہمیں پہنچنے کی توفیق دے. اللہ میری ماؤں بہنوں کو بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا کا اسوہ نصیب فرمائے. اور حضرت فاطمہ الزہرا کا سب سے بڑا کردار, سب سے نمایاں کردار وہ یہی ہے. میں نے حدیث میں اس کا حوالہ نہیں دیکھا لیکن ایک شخصیت کو میں نے پڑھا ہے, وہ بہت بڑی شخصیت ہے ہندوستان کی, حضرت مولانا حکیم الامت سیدنا سید اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. میں نے ان کے خطبات میں یہ بہت پڑھا کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کے مجمع میں سوال کیا کہ مجھے بتاؤ اللہ کو عورت کی کون سی صفت زیادہ پسند ہے. صحابہ میں سے کوئی نہ بول سکا. مجمع منتشر ہو گیا, لوگ اپنے گھروں میں پہنچ گئے. حضرت علی المرتضیٰ پہنچ گئے اپنے گھر میں صاحبزادی فاطمہ الزہرا کے پسند ہے. فاطمہ کہنے لگی اگر میں بتا دوں تو. حضرت فاطمہ نے کہا اللہ کو عورت کی یہ صفت زیادہ پسند ہے کہ اسے کوئی غیر محرم نہ دیکھے اور وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے. یہ اللہ کو سب سے زیادہ صفت پسند ہے. حضرت علی اسی وقت گئے اور اپنے پیغمبر کی خدمت میں جا کے پیش کیا, جواب پیش کیا. میں علی تم نے تو نہیں بتایا, یہ کس نے بتایا؟ کہا جی آپ کی لخت جگر فاطمہ نے بتایا. فرمایا وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا جو اس لیے اس نے تو بتانا ہی بتانا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ حضرت فاطمہ نے غیر محرم کے سامنے آنا برداشت نہیں کیا ہے. اسی وجہ سے حضرت علی سے وفات سے پہلے یہ خاص تلقین اور وصیت کی ہے کہ علی میری نماز جنازہ سورج کی روشنی میں نہیں مغرب کے بعد اندھیرے میں اٹھانا تاکہ میری چارپائی اور میرے کفن پر بھی کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے. اور یہ چارپائی وہ ہے جو اسپیشل تیار کروائی ہے. حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں میں حبشہ میں دیکھ کے آئی وہ چارپائی جس چارپائی کے اوپر وہ پردہ لگا ہوا ہوتا تھا. میں نے آ کے جو ذکر کیا نا فاطمہ کو تو فاطمہ کہنے لگی مجھے ذرا بنا کے تو دکھاؤ تاکہ میرے کام آئے. میں نے وہ تیار کی, لکڑیوں سے اوپر پردہ بنایا اور میں نے آ کے پیش کیا نا. حضرت اسماء حضرت فاطمہ کی بیماری میں ان کی تیماردار ہیں. اور جانتے ہو فاطمہ اس وقت کس کے نکاح میں ہیں؟ ابو بکر صدیق کے نکاح میں ہیں. بیوی ابو بکر کی اور تیمارداری حضرت علی کی بیوی کی ہو رہی ہے. فاطمہ کی تیمارداری حضرت ابو بکر کی بیوی کر رہی ہے. اب وہ کہاں گئے, کس سے ڈھالا دیتی نے بھی اگلا دیتی جی حضرت فاطمہ نے گھر میں کھا گئے, میراث کھا گئے, رسب ہو گیا. نہیں, محبتیں. حضرت اسماء کہتی ہے میں نے جو چارپائی بنا کے پیش کی نا میں نے پورے 6 ماہ میں فاطمہ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. چارپائی دیکھ کے فاطمہ مسکرائی. یہ کیوں مسکرائی؟ اس لیے کہ پردے کا سامان ہو گیا. اس لیے حضرت فاطمہ کی یہ وصیت تھی میری اس پردے والی چارپائی پہ بھی نظر نہ پڑے, اندھیرے میں میری میت کو اٹھایا جائے. یاروں نے یہ مشہور کر دیا کہ جناب فاطمہ آخیا جلدی میرا جنازہ پڑھا چھوڑے مغرب تو بعد رکھے نہیں راتی کہ نہیں ابو بکر عمر آ کے شامل نہ ہو. ہاں جی, لیکن ان کو بیچارے جو چارہ جو کوئی نہیں دلائل کو تو ان خالی ہے اپنے شودیاں لکھیا بھئی فاطمہ جب جنازہ پڑھایا یا ابو بکر ہے تو پیچھے عمر کھلو کے پڑھیا. کہ جب میت سامنے آئی تو حضرت ابو بکر کہنے لگے علی نماز جنازہ پڑھاؤ, آپ کی بیوی ہے, نبی کا لخت جگر ہے, آپ کا حق بنتا ہے. علی کہنے لگے ابو بکر آپ کے ہوتے ہوئے علی کو کیسے جرأت ہے کہ وہ مصلی پہ آ جائے؟ آپ تو وہ ہیں جن کو نبی نے زندگی میں اپنے مصلی پہ کھڑا کیا ہے. آپ کے علاوہ کوئی نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا, میری جرأت نہیں ہے, آپ پڑھائیں. حضرت ابو بکر نے نماز جنازہ پڑھائی, 4 تکبیروں کے ساتھ پڑھائی اور پیچھے علی المرتضیٰ نے کھڑے ہو کے پڑھائی. اللہ ہمیں
صحیح کردار نصیب فرمائے۔ میں نے وقت آپ کا زیادہ لے لیا ہے، میں اس کے معذرت خواہ بھی ہوں۔ اللہم تقبل منا انک